جو obsession ہے، دیکھیے یہ کئی سال کی obsession ہے، کئی سال کا خپت ہوتا ہے فیملیز کو، انہوں نے سفر کیا ہوتا ہے پچھلے 5 یا 10 سال یا 15 سال سے، تو اس سارے سالوں میں جو فیملی ہے وہ ترکیبیں ہی تو سوچ رہی ہوتی ہے اور وہ مختلف ترکیبیں آزما بھی رہی ہوتی ہے، اور یہ ان کے اندر رچ بس گئی ہوتی ہے، ان کی ہڈیوں میں اتر چکی ہوتی ہے یہ چیز کہ ہم نے آدھی رات کو نیند کھلے تو پھر دوبارہ سونا نہیں ہے، ہم نے اپنے پیارے کو نشے سے نجات دلانے کی کوئی نئی ترکیب سوچنی ہے۔ اچھا، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کی زندگی میں، تو سڈنلی کہیں تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے اور وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ اچھا اب آپ ایسا کیجئے کہ ایک ہماری اس درخواست پہ غور کیجئے کہ اب آپ نے وہ تمام ترکیبیں جو آپ پہلے سوچتے رہے ہیں ان کو اینڈ لگا دیں، فل سٹاپ لگا دیں، اور نشے کی بیماری سے نجات کے جو محیر القول طریقے آپ کے ذہن میں آتے ہیں نا، ان کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ دنیا میں ہزاروں ماہرین ہیں جو اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، جن کی روزی روٹی اسی میں لکھی ہے، تو یہ انہی کو یہ کام کرنے دیں۔ لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسے کام خود کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ان کے کرنے کے نہیں ہوتے اور ان کو نقصان ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اپنے مریض کو ایک دوائی لکھتا ہے، وہ ڈائبٹیز کی ہے، بلڈ پریشر کی ہے، یا نشے کی ہے، یا بائی پولر ڈس آرڈر کی ہے، یا شکیزوفرینیا کی ہے۔ مریض جو ہے میڈیکل سٹور پہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سر یہ دوائی اچھی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں اچھی ہے، لیکن اس کے ذرا سائیڈ افیکٹس ہیں، دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، وہ یہ فلسفیانہ بیان جاری کر کے فارغ ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اور مریض گھر آ کے تو گوگل کھول کے بیٹھ جاتا ہے، اے آئی سے پوچھتا ہے کہ اس دوائی کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں، اور وہاں ظاہر ہر دوائی کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، اور اے آئی یا گوگل جو ہے وہ سائیڈ افیکٹس بتا دیتا ہے، اس کو نہیں پتہ کون پوچھ رہا ہے، اس کو نہیں پتہ کسی کا کیا ہوگا، بگڑے گا سنورے گا کیا ہوگا، وہ جو ہے بڑے آرام سے سائیڈ افیکٹس بتا دیتا ہے۔ اب وہ مریض جو ہے ڈاکٹر کو کہتا ہے جی میں نے دیکھا اس کے بڑے سائیڈ افیکٹ ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے نہیں کوئی نہیں آپ کھائیں، بہتر، ہم نے سوچ سمجھ کے دیا آپ کو دوائی، تو وہ دوائی کھانی شروع کر دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اس دوائی کا اس کو فائدہ پورا ہوگا یا آدھا ہوگا؟ پلیسیبو فائدہ تو نکل جائے گا، اس کا جو ایک پلیسیبو ایفیکٹ ہے مائنس ہو جائے گا، وہ مائنس ہو جائے گا۔ دیکھیے کوئی دوائی جو ہوتی ہے اس کا 33% ایک پلیسیبو ایفیکٹ ہوتا ہے، 33% ایفیکٹ ہوتا ہے اس معالج کا کہ جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور 33% ایفیکٹ ہوتا ہے اس دوائی کا اپنا جو کیمیکل کمپوزیشن ہے۔ تو اگر آپ دوائی کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہیں، ڈاکٹر کو آپ پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ آپ کو کہتا ہے دوائی کھائی جاؤ جبکہ آپ کھانا نہیں چاہتے، تو پھر آپ دوائی کھا بھی لیتے ہیں، تو پھر اس کا جو اثر ہے وہ 33% پاسنگ مارکس وہ اتنا رہ جاتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھنا ڈاکٹرز کے کام ہے، یہ مریضوں کا کام نہیں ہے۔ مریضوں کا کام یہ ہے کہ اپنی دوائی کو دیکھو اور اس بندے کے حق میں دعا کرو کہ جس نے وہ دوائی ایجاد کی اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوئیں، اور آپ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہ دوائی کھاتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے، تو اثر بڑھ جائے گا۔